اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کے موقع پر ہمارا کیا وظیفہ ہے، اس کے متعلق پیغمبر اسلام کی وہ دعا جو آپ ماہ رمضان کا جب چاند دیکھتے تھے تو قرأت فرماتے تھے، میں نے عرض کیا اس کا دوسرا حصہ یہ ہے جو آج گزارش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے جب ماہ رمضان کا چاند دیکھا تو معمول تھا پیغمبر کا کہ جب چاند دیکھتے تھے یہ دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن، جس پہ میں نے گفتگو کل کی، پروردگار اس نئے چاند کو ہمارے لیے امن و امان و امنیت قرار دے۔ اور پھر فرماتے تھے والایمان، اور اس ماہ کو ہمارے لیے افزائش ایمان، بلندی ایمان قرار دے۔ اس مہینے میں ایمان بلند ہوتا ہے، صعود کرتا ہے، عقیدہ انسان کا بلند ہوتا ہے انسان۔ افسوس ہے ان کے لیے کہ جو ماہ رمضان آئے اور ان کا اس میں ایمان ضعیف ہو جائے، ان کی نماز قضا ہو جائے، ان کے اعمال کم ہو جائے۔ نہیں، ماہ رمضان ایمان کے بلند ہونے کا مہینہ ہے، جس میں انسان بلند ہو سکتا ہے، جس میں اپنے عقیدے کو بلند کر سکتا ہے، ایمان کو بلند کر سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے پر پیغمبر اسلام نے جو دوسرا فقرہ ارشاد فرمایا وہ دعا میں ایمان کا ہے کہ ایمان کو پروردگار بلند کرے اس مہینے میں۔ ایمان مختلف دعویٰ کرنے والے ہیں دنیا میں، کوئی کہتا ہے ہم صاحب ایمان ہیں، وہ کہتا ہے ہم صاحب ایمان ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا ایک علاقے سے گزر ہوا، جہاں کچھ لوگ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا من تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان والے صاحب ایمان ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا اچھا تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے، تو کیا علامت تمہاری ہے تمہارے ایمان کی کہ تمہارے پاس ایمان ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، دو خصلت اور دو خصوصیت ہے جس کے بنا پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا وہ دو کیا خصوصیت ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلی خصوصیت ہماری یہ ہے کہ راضی بالقدر والقضاء، ہم قضاء و قدر الہی سے راضی ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے خواہش کی پیروی نہیں کرتے نفس کی، بلکہ اللہ کے ہر قضاء و قدر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اس بات کی قرات کرتے ہیں اس کو کہ انت تجعلنی بقسمک راضیا قانعا۔ ایک مومن کو ہمیشہ راضی اور قانع ہونا چاہیے اللہ نے جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہے، اس کی تقدیر میں جو کچھ دیا ہے اس کو۔ اور دوسری صفت ہماری یہ ہے یا رسول اللہ، جس کی بنا ہم اپنے کو صاحب ایمان کہہ رہے ہیں، کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام مسکرائے، کہا یقیناً تم لوگ اگر دعوے میں سچے ہو، یقیناً صاحب ایمان ہو، انتم علماء انتم حکماء قادو ان یکونوا من الحکمت انبیاء، تم تو حکمت انبیاء سے نزدیک ہو جاؤ گے اگر اس طرح سے تمہارا ایمان کا دعویٰ صحیح ہو، سچا ہو، اور تمہارے اندر یہ علامت پائی جاتی ہو۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اب تین چیزیں تم کو ہم بتا کر جا رہے ہیں اگر تم واقعاً اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان تین چیز کو یاد رکھنا۔ پہلی چیز یہ کہ فلا تبنوا ما لا تسکنون، کبھی ایسی چیز نہ بنانا جو تمہارے رہنے کے لیے نہ ہو، یعنی وہ چیز نہ بناؤ جو تمہارے استفادے کے لائق نہ ہو، وہ چیز بناؤ، وہ کام انجام دو جو تمہارے کام آئے، جس کو تم استفادہ کر سکو، جس سے تم استفادہ کر سکو اور جس کو تم استعمال کر سکو۔ تو اب بہت سے کام انسان دنیا میں کرتا ہے، کسی کام کا نہیں، کر دیا کیا فائدہ ہوا اس سے؟ لہذا وہ کام کرو اگر مومن ہو تو فلا تبنوا ما لا تسکنون، ایسی چیز نہ بناؤ جس سے تم استفادہ نہیں کر سکتے، ایسا گھر نہ بناؤ جو ویران رہے گا، تمہارے فائدے کا نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ولا تحملوا ما لا تاکلون، ایسی چیز کو جمع نہ کرو جو تمہارے فائدے کی نہیں ہے، جس کو تم کھا نہیں سکتے ہو، جس کو تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، دوسرے لے آئیں گے، اٹھائیں کھائیں گے اور تمہارے کوئی فائدہ۔ تیسری چیز جو تمہارے لیے ضروری ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، تقوی الہی اختیار کرو اس پروردگار کے متعلق کہ جہاں تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ لہذا اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان تین چیز کا بھی خیال رکھنا۔ اصول کافی میں کسی نے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا سب سے افضل کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا ایمان۔
اب یہ مفصل روایت ہے جس کا میں یہاں پہ تذکرہ نہیں کر سکتا، یہ مکمل روایت ہے، اس میں امام نے کہا کہ سب سے افضل ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تقسیم ہے پورے اعضاء و جوارح میں انسان کے. فرض اللہ ایمان، اللہ نے ایمان کو فرض کیا ہے. فرض اللہ علی القلب ایمان، اللہ نے فرض کیا ایمان کو قلب کے لیے، علی اللسان زبان کے لیے، کان کے لیے، مختلف ہر اعضاء و جوارح میں اللہ نے ایمان کو فرض کیا ہے. لہذا جو ہے ایمان ہر اعضاء و جوارح سے نظر آنا چاہیے انسان کا. لہذا اللہ نے مومن کو 3 چیز عطا کی ہے. ان اللہ اعطى المؤمن 3 خصال، اللہ نے مومن کو 3 چیز عطا کی ہے. العز فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت. دوسرے المحابہ فی صدور العالمین، اور مقابل کی نگاہ میں روب اور ہیبت اللہ عطا کرتا ہے مومن کو. اور تیسری چیز جو اللہ عطا کرتا ہے مومن کو وہ یہ ہے والفلاح فی الآخرہ، اور آخرت میں اسے کامیابی عطا کرتا ہے. اور یہ 3 چیزیں ایمان والوں کے لیے کی یہ خصوصیت ہے جو اللہ نے دی ہے، ان کو عزت دی ہے. لہذا عزیزو، پیغمبر اسلام نے اپنی دعا میں اللہم اہل علینا کے بعد بالامن، اور امن کے بعد جو دوسری چیز کا تذکرہ کیا وہ ایمان. پروردگار ماہ رمضان میں ہم کو اس ایمان میں بلند کرے اور ہمارے عقیدے کو بلند کرے. پروردگار ایمان میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.